إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. دیہاتی لوگوں میں سے کچھ ایسے دیہاتی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے لیے برے وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں وہ کہ کب مسلمانوں پہ برا وقت آئے، لیکن در حقیقت برا وقت انہی لوگوں پہ پڑنے والا ہے۔ اللہ ہی ہر وقت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیکن بعض دیہات میں بسنے والے لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کی قربت کا اس کو ذریعہ سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔
یاد رکھو ان دیہاتی لوگوں کا ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا واقعی ان کے لیے اللہ کی قربت کا ایک سبب ہے. ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ ہی بڑی معافیاں دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا. یہ وہ امت ہے جس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت اور پررحمت کتاب کو نازل کیا. یہ وہ کتاب جس کو ماننے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا ہی میں حاصل کر گئے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا آئین، قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے کو ساتھ ملاتے ہوئے، سیاق و سباق کو ساتھ ملاتے ہوئے، کیونکہ میں عرصہ 4 مہینوں سے ریاست مدینہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. رمضان المبارک میں بھی کوشش کی ہے کہ اسی ریاست مدینہ کی خد و خال کو بیان کیا جائے، مگر دوبارہ سے یہ ریاست مدینہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، قیامت آ جائے گی. وہ آدمی، وہ قوم، وہ ملت، وہ ملک جو ریاست مدینہ کی صحیح تصویر کو اپنے ملک میں پیش کرتا ہے، قوم کا سربراہ ریاست مدینہ کی تصویر کو اپنی قوم میں پیش کرتا ہے، گھر کا سربراہ ریاست مدینہ کی عملی تصویر کو اپنے گھر میں پیش کرتا ہے. ہر لحاظ سے کامیابیاں قدم چومتی ہیں، مگر اگر زبانی کلامی بات کی جائے اور عمل بالکل نہ ہو، ایمان سے خالی ہو، اللہ کی ذات پہ پکا یقین بھی نہ ہو، شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق نہ ہو، نماز کے طریقے اور سلیقے کا علم نہ ہو، حقوق العباد کا خیال نہ ہو، زبان کی درازی ہو، صلہ رحمی دل سے نکالی ہو، حقوق العباد کو بمال کرنے والا ہو، کسی دوسرے کو بندہ ہی نہ سمجھا جائے، تو ایسے لوگ جب ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو سمجھ میں بات یہ آئے گی، یہ صرف ایک نام لے کر یہود و نصارہ کی طریقے پہ چلنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی قربت اور اس کا قرب حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ اس مسلمان مومن سے ایسے کام کروائے جس سے اللہ اس کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے. ایک ہے نبیوں کا اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کا نبیوں کے قریب ہونا، ایک ہے صحابہ کا اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کا صحابہ کے قریب ہونا. زمین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلام کرتے ہیں، اللہ آسمان پہ ان کی کلام کو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. یہ قرب ہے.
پردے کی آیات زمین پہ میرے عمر فاروق نے مشورہ دیا سرکار کو، اللہ نے سورہ نور کے اندر پردے کی آیات کو نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو میرے عمر فاروق نے روکا، یا حضور اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے ہمیں فلاں موقع پہ بڑا دکھ دیا، یہ بڑا پکا منافق ہے عبداللہ بن ابی۔ میرے آقا رحمت کائنات فرماتے ہیں اے عمر مجھے رب کے تڑلے کرنے دو یار، ہو سکتا ہے اس کو اللہ معاف کر دے۔ مگر جو ہی نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ ایسے لوگوں کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ فاروق اعظم نے مشورہ دیا۔ وہ مشورہ قرآن بن کے سورۃ توبہ میں نازل ہو گیا۔ تو میرے برادر، 20 سال ہو گئے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم ابھی تک اسلام ہمارے دلوں کی دبیز تہوں تک نہیں پہنچا، ہمیں اسلام کا علم ہی نہیں۔ ہم نے آج تک یہی سمجھ رکھا تھا، انگریز نے یہی انڈیا کے اندر یہ پودا بویا تھا کہ اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ نماز کا نام اسلام ہے، روزے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ کا نام اسلام ہے، حج کا نام اسلام ہے، اور بس۔ اسی لیے آج تک مسجد تربیت گاہ نہیں بن سکی۔ جب اسلام ایک پریکٹیکل کا نام تھا، اس وقت صحابہ کرام کی مسجد میں تربیت ہوتی تھی، گفتار کی تربیت ہے۔ میں نے کئی دفعہ واقعہ بیان کیا، صحابہ کرام کی گفتگو کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ مجھے تو 1 منٹ میں غصہ آ جاتا ہے، میری ذات پہ کوئی تنقید کرے مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، کسی کی ذات پہ کوئی تنقید کرے اسے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا، میری بات کو رد کیوں کیا گیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بالخصوص پاکستان کی سیاست کو بھی گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ زبان باہر نکالی، صحابہ کرام کی جماعت زبان پہ کنٹرول کرو، یہ تربیت ہے۔ کیوں؟ یہی زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بنتی ہے۔ کس کس تربیتی پہلو کو چھیڑوں گا میں؟ ریاست مدینہ نے 10 سال یہ تربیت کے لیکچر دیے، صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا، کائنات میں، پوری کائنات میں ان جیسا کوئی بندہ نہیں۔ 2 واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیسی تربیت؟ ایک واقعہ ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، کس نے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کوشش میں کرتا ہوں کوئی بات بھی بغیر حوالہ کے نہ ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر، امام ترمذی کی جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث کو بیان کرتے ہیں، سنتے جائیں اور صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھتے جائیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ عنہ، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا گھر سے نکلے، ایسے ٹائم پہ نکلے پہلے کبھی نہیں نکلے تھے۔ وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، کوئی آدمی بھی اس وقت آپ کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، آپ کی ملاقات کا ایک ٹائم مقرر تھا، سونے کو بھی آپ ٹائم دیتے تھے، لوگوں کو بھی آپ ٹائم دیتے تھے۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَكَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، مگر اسی وقت ابو بکر آپ کے گھر میں تشریف لائے،
انتہائی توجہ سے بڑی لمبی حدیث کو سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ابو بکر صدیق تشریف لائے. آقا فرماتے ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر خیر تو ہے، کون سی چیز آپ کو اس وقت یہاں لے آئی ہے؟ فقال خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ اللہ والتسلیم علیہ ولم یلبس ان جاء عمر. ابو بکر فرماتے ہیں یا حضرت میرے دل نے چاہا میں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھوں اور اپنے آپ کو سکون حاصل کر لوں. سبحان اللہ. حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے بغیر میں اداس ہو رہا تھا، میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں تاکہ میں آرام حاصل کروں، سکون حاصل کروں. آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت پہ آ گیا ہوں. ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، ان جاء عمر، اچانک عمر بھی تشریف لے آئے. فقال ما جاءک بک یا عمر، میرے آقا فرماتے عمر آپ کیسے تشریف لائے اس وقت؟ قال الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھتے جانا ایک ایک حدیث میں کتنے سبق مل رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے اپنے امیر کے پاس، اپنے وڈیرے کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس جانا سنت رسول ہے، اور کسی کے گھر میں جانا، کسی کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے. اور اگر کسی دوست کے گھر میں جانا کہ بھوک لگی ہے، رستے میں جا رہے ہیں، چلیں یار اس دوست کو ملتے ہیں، اس کا کنڈا کھڑکانا، بیل بجانا اور باہر آئے. جی کیسے آئے؟ فرمایا بھوک لگی ہے. جناب عمر فاروق نے کہا الجوع، یا حضرت بھوک لگی ہے. اللہ. قال وما وانا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن تيهان الانصاری. 3 ساتھی اکٹھے ہو گئے، سرکار اور ایک ابو بکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق. تینوں نے مشورہ کیا یار شاید ہمیں بھی کچھ احساس ہے پانی پیاس کا اور بھوک کا، ہمیں بھی احساس ہے، چلو ابو ہیثم بن تیہان انصاری کے گھر چلتے ہیں. کیا نام اس کا؟ ابو ہیثم بن تیہان الانصاری کے گھر. جب وہ کون تھا؟ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرُ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكَ. اللہ اکبر. یہ کون آدمی ہے؟ اس کے بڑے باغات تھے، ایک باغ کے اندر 600 بوٹے کھجوروں کے تھے، بڑی مہنگی قسم کی نسلی کھجوریں ان کے پاس موجود تھیں. اللہ اکبر. گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی السلام علیکم یا ابا الہیثم، اے ابو ہیثم سلام ہو. اللہ اکبر. اندر سے آواز آتی ہے، اللہ ان کا کوئی خادم نہیں تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے. فقالوا لامرأته، میرے آقا نے پوچھا این صاحبک، اے اللہ کی بندی تیرا گھر والا کدھر ہے؟ اللہ. قالت انطلق یستعذب لنا الماء، وہ باہر گئے ہیں میٹھا پانی لینے کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ میٹھا پانی لانا بھی سنت ہے. میٹھے پانی سے مراد پینے والا پانی، یہ نہیں ہے اس میں گڑ گھولا ہوا ہو پینے سے. ہمارے ہاں ہم باہر سے نہر سے پانی لاتے ہیں. فرمایا وہ میرا خامد میٹھا پانی لینے کے لیے باہر گیا ہے. وَلَمْ يَلْبَسُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعِبُهَا. اچانک تھوڑی دیر ہوئی تھی، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ابو الہیثم ایک مشک اٹھائے ہوئے اللہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا. اس کا گھر اس کے باغ کے اندر ہی سینٹر میں موجود تھا. کیا دیکھتا ہے؟ ثم جاء، ہائے ہائے، وہ مشک نیچے رکھنے کے بعد سبحان اللہ، ثم جاء یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی میں پھولے نہ سمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چمٹ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ خوب چمٹ گیا.
کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ میرے باغ کے اندر، میرے گھر کے اندر آقا تشریف لے آئے ہیں۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی جن کے گھر میں حضور تشریف لے چلے۔ میرے برادر وَيَفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اور کہنے لگا میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان ہو، آج میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ثُمَّ انطَلَقَ بِهِمْ إِلَىٰ خَدِيقَتِهِ، پھر ان کو اپنے باغ کے اندر جہاں گہری قسم کی چھاؤں تھی، سایہ تھا، وہاں جا کر ایک بہترین اس وقت کا قلیم بچایا، سب بچا دی، سب بچا کر وہاں عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، یہ بچھونا بچھایا، حضور تشریف رکھے۔ ثُمَّ انطَلَقَ إِلَىٰ نَخْلَةٍ، پھر ان کو بٹھا کر باغ میں چلے گئے۔ فَجَاءَ بِكِنْوٍ، اور ایک بہت بہترین قسم کا گچھا کھجوروں کا، تازی کھجوروں کا لے آئے۔ فَوَضَعَهُ، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو حیثم، اے ابو حیثم، افلا تنکیت لنا من رطبہ، اتنا بڑا گچھا کیوں لے کے آئے ہو؟ ان میں سے چند کھجوریں چن چن کے لے کے آنی تھی۔ فرمایا یا حضرت انی اردت ان تختارو او قالت خیرو من رطبہ و بصرہ، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ حضور اپنی پسند کی کھجور خود لے کر اپنے اللہ اکبر کھانے کی کوشش کریں، اور مجھے خوشی ہوگی، میں اپنی مرضی سے نہیں لاؤں گا، میں پورا گچھا لے آیا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے کھجور کا وہ اٹھا کر میرے آقا اور ابو بکر عمر فاروق وہ تناول فرمائے۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حضور نے اور صحابہ نے وہ کھجوریں کھائیں، پانی پیا، وہ ٹھنڈا پانی، وہ میٹھا پانی، مشکیزیں میں لایا ہوا وہ پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب وماء بارد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینے کے بعد کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا دن قیامت کے۔ کیا پوچھے گا؟ ذل بارد، ٹھنڈے سائے میں بیٹھے رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، ورطب وماء بارد، اور خوبصورت قسم کی نسلی کھجوریں کھانے کو ملتی رہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ وَمَاءٌ بَارِدٌ، اور ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا رہا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ دن قیامت کے پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کو ضائع تو نہیں کیا۔ فَانْطَلَقَ أَبُو الْحَیثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، ابو الحیثم آئے اور آ کر پوچھتے ہیں میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان جائے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کروں، سبحان اللہ، میں آپ کے لیے کھانا تیار کروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن ذات در، وہ جانور ذبح نہ کرنا جو دودھ دینے والا ہو۔ کیا بات ہے، معلوم ہوتا جو دودھ دینے والا جانور بکری ہو، چھتری ہو، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا وَجَدْيًا، خیر اس نے ایک پٹھورا تھا یا پٹھوری تھی، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پکایا، حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ فَأَكَلُوا، آپ نے پھر وہ کھا لیا۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پوچھنے لگے کھانا کھانے کے بعد اے ابو الحیثم حل لک خادم، تیرے پاس خادم ہے، کوئی نوکر چاکر ہے، کوئی غلام ہے؟ فرمایا میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَانَا سَبِيٌّ، اچانک جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئیں گے، جنگی قیدی، وہ غلام بن کے آیا کرتے ہیں، فَأْتِنَا، ہمارے پاس تو تشریف لے کے آنا۔ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، میرے آقا کے پاس چند دنوں کے بعد دو قیدی آئے،
میرے آقا نے پیغام بھیج دیا، اے ابو الہیثم آج میرے پاس یہ غلام آ گئے ہیں، 2 غلام میں تیسرا نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الہیثم ان دونوں میں سے جس کو دل چاہتا ہے پسند کر لے، میں ایک غلام تیرے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ فقال یا نبی اللہ اختر لی۔ ابو الہیثم کہنے لگا حضور آپ خود پسند فرمائیں، جو آپ پسند فرمائیں گے میں اس کو لے جاؤں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین امانتدار ہونا چاہیے اس کو۔ میں آپ کو سے مشورہ کرتا ہوں ایک غلام کے بارے میں میری رائے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خذ ھذا، اس کو پکڑ لے، فانی رأیتہ یصلی، میں سے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، فَانْطَلَقَ ابو الہیثم، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وصیت فرمائی نیکی کا سلوک کرنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا۔ ابو الہیثم گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، کہنے لگی ما انت ببالغ ما قال النبی، جس طرح سے حقوق کے خیال کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے آپ ان حقوق کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات یہ ہے، یہ غلام ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اسی وقت ابو الہیثم کہنے لگے ہوا عتیق، یہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ، جس کا بھی وہ غلام تھا اس کو پیسے دیے، اس کو آزاد کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفہ الا ولہ بطانتان، بطانۃ تعمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر وبطانۃ لا تعلوہ خبالا ومن یوق بطانۃ السوء فقد وقی۔ میرے آقا فرمانے کوئی نبی دنیا میں آئے، کوئی خلیفہ بن جائے، کوئی سلطان بادشاہ بن جائے، اس کی 2 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور حقوق العباد کا خیال کرے، بے حیائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ مگر جو حکمران بننے کا ارادہ رکھتا ہو خود بے حیا ہو، جو حکمران بننے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو کہے کہ میں نے حکمران بننا ہے، وہ خود شراب پیتا ہو، کسی کو روکے گا؟ وہ خود نشہ کرتا ہو، وہ روکے گا کسی کو؟ فرمایا 2 خوبیاں ایک سلطان میں اور ایک بادشاہ میں اور ایک نبی میں وہ ہوا کرتی ہیں، بطانۃ تعمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، اچھے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے، برے کاموں سے وہ روکتا ہے، وبطانۃ لا تعلوہ خبالا۔ اللہ اکبر۔ اور 2 برائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ اس کے دوست برے ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے بے حیا لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ 2 خوبیاں نہیں ہیں تو 2 خامیاں ہیں، ان سے بچ جانا چاہیے۔ جس کے پاس بیٹھنے والے بے حیا ہوں، جس کے پاس بیٹھنے والے بے پرد قسم کے لوگ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھنے والے نشئی لوگ ہوں، جس کے پاس بیٹھنے والے بے دین لوگ ہوں، جن کی میٹنگیں 3-3 4-4 گھنٹے تک جاری رہے، جن کے خطاب 5-5 6-6 گھنٹے تک جاری رہے، مگر نمازوں کا خیال نہ کیا جائے۔ کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک میں نے واقعہ، ایک حدیث ہے یہ بھائی، ایک حدیث، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کر لو، تربیت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی کیئر،
اور ایک دوسرے کے کام آنا، ان حدیثوں سے بہت کچھ ثابت ہے۔ تو جو میں نے موضوع بیان کیا اس کے ساتھ یہ متعلقہ چیز ہے کہ دیہاتی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب یہ مقصد ہو اللہ راضی نہ ہو، دنیا راضی ہو جائے، اس خرچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اگر ابو حیثم نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کیا، مہمانوں کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کیا، اور آخر میں فرما دیا کہ لیکن ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو دلوں کی زمین کو جانتی ہے، دنیا کا کوئی بندہ کسی کے دل کی بنجر زمین کو جان نہیں سکتا۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عظیم صحابی ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ سے حدیثوں کو سن کر یاد کرنے والے یہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں کھڑا ہے، اس نے اچانک ایک بدلی آئی، وہ بدل کے اندر سے ایک آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ اس کے حدیقت فلانی، بھئی فلاں بندے کا باغ ہے، اس کو پانی دے دو۔ بدلی میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں بندے کا باغ ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو سیراب کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَتَنْحَا ذَلِكَ السَّحَابُ، اور یہ بدری چل پڑی، جا رہی ہے اس کے باغ کی طرف۔ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، تو وہاں جا کر برسنا شروع ہوگی۔ قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ٹیپ تھی، پتھریلی زمین تھی، وادی، وہاں برسی اور وہاں سے نیچے پانی گرا، اور میں وہاں جا رہا ہوں بدلی کے ساتھ، جہاں جہاں بارش ہو رہی، میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے کسی پکڑے ہوئے، اور وہ پانی کو اپنے باغ کے اندر لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں، میرا نام ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، میں نے اس بدلی کے اندر سے آواز سنی تھی، کسی نے پکارا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ اللہ کے بندے تو کیا کام کرتا ہے؟ اللہ تیری کتنی سنتا ہے، اللہ کتنا تیرا خیال کر رہا ہے۔ مر رہے ہیں جی، معیشت ڈوب گئی، مر رہے ہیں، حکمران ٹولہ، اپوزیشن ٹولہ مر گئے، ملک اجڑ گیا۔ یہ دیکھ، اس کا قرب تلاش کر، تیری قسمت کے لیے فرشتے نہ اترے، ہمارا نام بدل دینا۔ حکمران وہ ہوا کرتے مسلمان جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے، ساری رات ان کو نیند نہیں آتی، یہ رنگ رلیوں میں اپنی رات گزارتے ہیں، اور ان کے دائیں بائیں بے پردگیاں عروج پہ ہوتی ہیں، نتیجے پھر آپ کے سامنے ہیں۔ بھائی کیا کام کرتے ہو؟ یہ بدلی تیرے لیے آئی ہے۔ اس نے یہ بتاؤ میرا نام تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس بدل سے آواز سنی میں نے تیرے نام کی، اور بدلی میں سے وہ بندہ کہہ رہا ہے اس فلانے آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے کہا سن میں کیا کرتا ہوں، میں جو مجھے یہاں سے پھل ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، جائزہ پورا لیتا ہوں، پوری کمائی پوری آمدن کے میں 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کو دے دیتا ہوں، جون سی بھی شکل ہو اس کی، کسی غریب کو دے دوں، رشتہ دار کو دے دوں، اور دوسرا حصہ جو ہے 1/3 میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو رہ جاتا ہے میں اپنے باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کے بیج کے لیے، اس کی سپرے کے لیے، اس کے نظام کے لیے۔
فرمایا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکات کے اندر موجود ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کی اپنی بات کو دلائل کے ساتھ کروں۔ پہلا واقعہ جو بیان کیا امام ترمذی نے، اس کو کہا یہ حدیث حسن ہے، اور یہ جو واقعہ امام بخاری نے بیان کیا کتاب الزکات کے اندر، یہ امام بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ آج اگر میں اور آپ جو بھی کمائی کریں، اگر ہم اس کو اس طریقے سے کمائی کو بھی اس کے حقوق دیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جب میری جیب کے اندر کمائی آتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرا ہے، میں نے اپنی محنت سے کیا۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، اللہ نے ایک گنجے کو، ایک کوڑی ہے اور ایک ربینہ ہے، گنجے کو مال دے دیا، کوڑی کو مال دے دیا، فقیر بن کے فرشتہ آیا، دونوں نے جواب دے دیا یہ ہماری کمائی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے دی، انہوں نے کہا ہماری کمائی ہے، تم کون ہوتے یہاں آ کر ہم سے مانگنے والے، ہم نہیں دیتے۔ تیسرا نمینہ آدمی، اس کی بکریاں ہی بکریاں اللہ نے دی، میں فقیر ہوں، فرشتہ انسانی شکل میں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا بھائی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جتنا چاہتا ہے لے جاؤ۔ اس سے کہا میں لینے نہیں آیا، میں تمہیں آزمانے آیا تھا کہ دیکھو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ وہ اسلام ہے جس نے اسلامائزیشن کو ایک سسٹم میں پرو دیا۔ آج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، حالات ایسے ہیں، مدارس دینیہ اور مساجد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مگر جب الیکشن ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کے ٹکٹ بکتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہوگا؟ ایک پرچی خریدنی ہے نام کی، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ، اور تم نے ابتدا کر دی کرپشن کی، تم حکومت میں آ کے کیا کرو گے؟ پارٹی فنڈ لینا ہے، اس کا ممبر بناؤ، ممبرشپ لو، اسے ہر مہینے لو۔ یہ پاکستان کی سرزمین کو اس قدر پارٹیوں نے کرپشن میں غرق کر دیا ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، یہ رستہ اپناؤ جو اللہ کے نبی کا رستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ دین کی خدمت کرو، عوام کی خدمت کرو، غرباء کے کام آؤ، رشتہ داروں کے کام آؤ، ان کی خدمات کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، مہمانوں کا خیال کرو، حقوق العباد کی پامالی سے گریز کرو۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بدلیوں سے ارشاد فرمائیں گے فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو، فلاں بندے کی کمائی میں برکت ڈال دو، فلاں بندے کی فصل میں اللہ برکت ڈال دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ننیال میں ایک سال ایسا ہوا گندم بالکل نہیں ہوئی، بڑے پریشان، کال پڑ گیا۔ ہمارے بزرگ تھے ایک مامو کانجر میں صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت ولی بندہ، ان کو گھر میں میرے نانا نے بلایا، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، وہ اینٹیں ہوتی تھی اس وقت ریت کی، ایک ایک کمرے میں گئی، اللہ اگر ان کو آئندہ سال دانوں سے بھر دے گا تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی، اور انشاءاللہ اگر تو دے گا یہ عشر بھی دیں گے۔ یقین جانے اگلے سال میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، یا بالکل چھوٹا، مجھے یاد پڑتا ہے، اگلے سال 500 من گندم ہوئی، اور پورا حساب کر کے مدرسے میں اس کا عشر بھیجا، 1 من فی 20 من کے اوپر۔ جب عشر دیا جائے گا، برانی علاقے میں 1 من گندم، اور نہری علاقے میں 20 من کے اوپر 1 من، اور برانی میں 10 من کے اوپر 1 من، جب اس طریقے سے کھیتی کا حساب ہوگا
اللہ مدد بھی فرمائے گا، اللہ آسانیاں بھی فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں حدیث رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقْنِنَا بِفَضْلِكَ مِنْ شَرِّ وَقْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ واللہ ربنا لا نشرک به شیئا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ جن بھائیوں نے اللہ تیرے گھر کے لیے تعاون فرما، اللہ ان کا تعاون فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے ارادہ کیا اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ مولا کریم تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ ان میرے بھائیوں کا اللہ خلوص کے ساتھ دیا ہوا یہ ہے اپنے گھر کے لیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔